نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، درس تصوف میں عنوان گفتگو تھا اللہ کے لیے دوست بنانے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی اور دوستی دونوں کی بنیاد اللہ کی رضا ہی ہو۔ تو تصوف کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ ان کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ دنیاوی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے نہ وہ کسی کو دوست بناتے ہیں اور نہ ہی ان وجوہات پر وہ کسی کو اپنا دشمن بناتے ہیں۔ دوست وہ جو اللہ کے لیے، اور وہ دشمن اس کو رکھتے ہیں جو اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن، وہ ان کا دشمن، جو اللہ اس کے رسول کا دوست وہ ان کا دوست۔ آسان اصول ہے، اور یہ دین کے تقاضوں اور دین کے بنیادی اصولوں میں سے اور اسلام میں اہم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ یعنی یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت قبول ہوتی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کسی کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے گیا اور راستے میں اس کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتہ آیا۔ اس نے کہا بھائی کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جناب فلانے گاؤں یا فلانے علاقے میں جا رہا ہوں۔ اور میں کیوں جا رہے ہوں؟ فلاں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ کوئی کاروباری تعلق ہے؟ نہیں۔ کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے دنیا کا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو پھر جاتے کیوں ہو؟ کہ کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، رشتہ داری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو پھر جاتا کیوں ہے؟ تو صلی اللہ علیہ نے کہا کہ میں صرف اپنے اللہ کے رضا کے لیے اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور میری اس کے ساتھ جو دوستی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو فرشتے نے کہا تجھے مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اور خدا تعالی نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے، اور خدا نے فرمایا جو میرا دوستوں کا ہے، جو میرے دوستوں کا دوست وہ میرا دوست ہے، اور جو میرے دشمنوں کا دشمن وہ میرا ہے۔ میرے دشمن کا دوست وہ میرا نہیں ہے، اور میرے دوستوں کا دشمن وہ بھی میرا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر چیز کی ایک دستاویز ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم مکان خریدتے ہیں تو اس کی جناب ڈیڈ ہوتی ہے، جو بھی گاڑیاں خریدتے ہیں تو ان کے پیپر ورک ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک ڈیڈ ہے۔ تو فرمایا اللہ کے کون ہے اللہ والا، کون خدا کا بندہ کون نہیں؟ فرمایا اس کی ڈیڈ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ کس بنیاد پر کرتا ہے؟ اگر تو وہ پیار کرے، محبت کرے اللہ کے لیے، اور نفرت کرے تو اللہ کے لیے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں، تو پھر وہ اس کے اپنے معاملات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی طرف وحی فرمائے، اللہ پاک نے فرمایا تم جو زہد اختیار کرتے ہو، یہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، اس کا نفع تمہیں ہی ہے، یہ بھی اچھا عمل ہے، پر فرمایا تم جو عبادت کرتے ہو یہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا تم نے فرمایا کبھی میرے لیے میرے دوستوں کے ساتھ دوستی کی ہے اور میرے لیے میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی ہے؟ فرمایا یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، فرمایا جو انسان اللہ والوں کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے محبت نہیں کرتا اور
اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کے لیے دشمنی نہیں رکھتا، اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت قابل قبول ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے اللہ کے لیے دشمنی رکھے۔ بہت سی حدیث ہیں، بہت سی حدیث ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی حدیث ہیں، آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، قیامت کے دن اللہ تعالی ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ نیکوں کے ساتھ محبت کرنے والا نیکوں کے ساتھ ہوگا، اور بروں کے ساتھ محبت کرنے والا بروں کے ساتھ ہوگا۔ المرء کیوں فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے طور طریقے پر ہوتا ہے۔ دوستی ویسے نہیں قائم ہو جاتی، آخر کوئی قدر مشترک ہوتی ہے، کوئی چیز دونوں میں یکساں ہوتی ہے، تو وہی دو انسان آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم خوب دیکھ لو کہ تم نے اپنا دوست کن کو بنایا ہوا ہے، کیونکہ اگر خود انسان نیک ہوگا تو وہ نیکوں سے محبت کرے گا، انسان خود برا ہے تو وہ بروں سے پیار کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، غالباً حدیث میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نہیں کی تو پھر انشاءاللہ عرض کرتا۔ فرمایا نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، سورج کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، لوگ ان کے حسن و جمال اور ان کے علو مرتبت پر رشک کریں گے، کہیں گے خدا جانے یہ اللہ کے نبی ہیں، شہید ہیں، کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک فرمائے یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے پیشانیوں پر بھی لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو فرمایا جو انسان اپنے مسلمان نیک انسان کو دیکھ کر بس خوش ہو جائے، نیک انسان کو دیکھے اور خوش ہو جائے، فرمایا اس کے گناہ اس کے نام عمل سے اس طرح جڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں ہوا چلتی ہے نا اور پتے سارے گر جاتے ہیں۔ نیکوں کی زیارت، ان کو دیکھنا، ان کے پاس جانا، ان کے مجلس میں بیٹھنا، اس سے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ یہ نیکوں کے لیے موسم بہار ہے، اور یہ خزاں کی طرح اس کے گناہ سارے جڑ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب جب اتنے فضائل ہیں قرآن و سنت میں، اللہ پاک نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضنا ضو الا المتقین، فرمایا قیامت کے دن تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نیکوکاروں کی دوستی قائم رہے گی۔ وہ کام ہوئے تمام دوستیاں، تمام فرینڈشپ، تمام تعلقات ناطے ٹوٹ جائیں گے، پر ایک ناطہ وہاں نہیں ٹوٹے گا، نیکوں کی محبت، نیکوں کے ساتھ دوستی، نیکوں کے ساتھ تعلق، یہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور خود خدا تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کو حکم ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بیٹھن اٹھن رکھا کرو، ان کے ساتھ رہا کرو۔ فرمایا اس کی کئی درجات ہیں، جو نا مثلا دو نمازی آپس میں محبت کرتے ہیں، تو اس لیے محبت کرتے یہ بھی نماز پڑھتا ہے میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ دو طالب علم ایک استاد کے شاگرد آپس میں محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی دین کا طالب علم ہے، میں بھی دین کا طالب علم ہوں۔ فرمایا یہ مقصد ہے اس کا کہ نمازی آپس میں پیار محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ، طالب علم آپس میں پیار محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی شہر میں کوئی علماء اہل سنت، ان کا آپس میں پیار محبت کا تعلق ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں وہ بھی تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ نمازیوں کا، طلباء کا،
علماء کا، نیک لوگوں کا آپس میں تعاون ہونا چاہیے، کم از کم دل میں جو جذبہ خیرخواہی ہونا چاہیے، اور یہ مطلوب ہے اسلام میں۔ بلکہ فرمایا کہ جو حکمران ہیں نا، افواج ہیں، پولیس مین ہیں، باقی لوگ ہیں، فرمایا ان سے اس نیت کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ یار یہ نہ ہوتے تھے چور چکے دشمن ہمیں پریشان کر دیں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں آرام سکون کے ساتھ، میرے دل و دماغ میں کوئی وہم و خیال بھی نہیں کہ یہاں آج کر مجھے کوئی قتل کر دے گا یا کوئی مارے گا یا میرے گھر کو چوری کرے گا۔ ایک بیچارہ پولیس والا ڈیوٹی کر رہا ہے، ایک آرمی والا سرحد پر بیٹھا ہوا یہ دشمن کو روک رہا ہے، اسی طرح بہت سے محکمے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ اس نیت کے، اسی طرح کو حکمران ہے بیٹھا ہوا کوئی بھائی، اس نے اپنی سب وہ ساری توجہ رکھا ہے، اس نے مرکوز کی ہوئی ہے امن و امان قائم کرنے پر، تو اسی لیے تو ہم توجہ کے ساتھ میں ایک استاد پڑھا رہا ہے، ایک مسجد نماز پڑھ رہا ہے، ایک عالم وعظ و تبلیغ کر رہا ہے، تو فرمایا اس نیت کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ محبت کرنا، کوئی بھی انسان ہو جو بھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، فرمایا یہ اللہ ہی کے لیے محبت، بس ایک آدمی کپڑا بنا رہا ہے تو اس لیے کہ چونکہ یہ کپڑا اگر نہ ہوتا تو کیونکہ بھائی جسم کا ڈھانپنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، اگر یہ کپڑا نہ بنا تو میں جسم کو کیسے ڈھانپتا؟ تو چونکہ اس نے نیکی کے کام میں میرے ساتھ تعاون کیا، اس نے کپڑا بنایا، درزی نے کپڑا سیا ہے۔ ہاں مختلف قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی بھی کسی کے، تو فرمایا یہ سب کی سب جو محبتیں ہیں یہ اللہ کے لیے، اگرچہ اس میں ایک دنیاوی مفاد بھی ہے، لیکن یہ کم درجے کی محبت ہے، یہ بنیادی محبت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اتنا اسلام کو حکم ہے کہ بھائی جو بھی تمہارے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کریں ان کے ساتھ محبت کرو، لیکن اس کی ایک اعلیٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کے جس کے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے اس سے محبت کرے۔ راستے میں جائے، ہزاروں انسانوں کو مکان بھی نظر آتے ہیں لیکن ایک مسجد نظر آتی ہے، تو مکانوں پر انسان کے نظر نہ اٹکے، مسجد پر اٹکے، کیونکہ مسجد کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہاں اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ عام انسان ہے بے شمار جسے ابھی میں نے مثالیں دی ہیں، لیکن سب سے بڑا تو وہ ہے نا جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اپنے زبان کے ذریعے یا عمل کے ذریعے، یا جو دین سیکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ سارے لوگ جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان تمام کسی قسم کا بھی تعلق ہے، کسی بھی قسم کا تعلق ہے، سب سے محبت کرنا اور کوئی غرض نہ ہو، یہ مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ نیکوں کے ساتھ جو بھی، اور فرمایا ایک اس سے بھی اگلا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک تعلق تو خدا کے ساتھ ہے نا، کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو ہے نا۔ تو فرما وہ یہ ہے کہ انسان یہ باقی ساری چیزیں ذہن سے نکال کر یہ چیز سامنے رکھ کر کہ یہ اللہ کا بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اگر اس نیت کے ساتھ کہ خدا کے مخلوق سمجھ کر بھی، تو فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن جب گناہ کریں تو پیر نہیں ہے، جب تک آپ اسے گناہ نہ دیکھیں اتنی دیر تک اس کے ساتھ اچھا ہے، لیکن جب گناہ دیکھیں گے تو پھر چونکہ اس نے خود کر دیا ہے نفرت کو، اب نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے، اور جب پہلا پھل آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوما کرتے اور خوشبو لیتے اور بچوں کو دے دیتے، اور فرماتے یہ ہے میرے اللہ کی تازہ تازہ مخلوق، اور اس کا حقدار سب سے پہلے وہ ہے جو تازہ تازہ اللہ کی مخلوق ہے، پھل بھی اللہ کی تازہ مخلوق اور بچے بھی اللہ کی تازہ
تو چونکہ یہ ابھی بھی ہم سے پہلے بنے، تو اسی کل میں نے عرض کیا تھا بزرگوں کا ادب اس لیے کرنا کہ ان کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے، انہوں نے اسلام ہم سے پہلے قبول کیا ہے، انہوں نے نمازیں ہم سے زیادہ پڑھی ہیں۔ ایک بزرگ تھے نا، تو وہ جناب باسی روٹی دیتے ڈبل قیمت پر اور تازہ دیتے ہاف قیمت پر۔ تو کسی نے پوچھا جناب یہ کیا الٹا مسئلہ ہے، تازہ کی تو قیمت زیادہ ہوتی ہے اور باسی کی قیمت کم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس جو باسی روٹی اس کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن سوچنے کا انداز ہے نا، تازہ کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے اور باسی کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے، تو سوچنے کا انداز ہے۔ اس سوچ کے ساتھ اگر انسان باقی اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی پیار کرے، محبت کرے، لیکن کب تک وہ میں نے عرض کر دیا، جب آپ اس سے برائی کو دیکھ لیں، سن لیں، تو پھر محبت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کفار کے ساتھ کوئی محبت کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ کفر نہ کرتے تو ہم محبت کرتے، کیونکہ انہوں نے کفر خود ہی کر کے نفرت کوز کر دی ہے۔ ایک چور زانی، جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہے یہ چور زانی ہے تو ہم اس کو اچھا سمجھتے رہیں گے، لیکن جب اس نے کر لیا ہے تو اب محبت نہیں بھائی۔ ہاں یہ ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو، کفار کے لیے یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما، ان کا سینہ نور ایمان کے لیے کشادہ فرما دے، یہ سمجھے۔ اور چور باقی جتنے بھی گنہگار ہیں ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ سے بچا۔ تو یہ بھی ایک محبت کا طریقہ۔ تو بہرحال یہ محبت کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں، لیکن ان میں سے یہ ضروری ہے کہ انسان نفرت بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے اور محبت بھی کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے۔ باقی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہ محبت ہے اور نہ نفرت ہے۔ یہ کائنات کا نظام، یہ تو ظاہر بات ہے جو انسان آپ کی خدمت کرے گا وہ آپ کے دل میں اس کی آٹومیٹک محبت پیدا ہوگی، اور اس محبت پر ثواب گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی محبت ہے احسان کے، یہ تو جانوروں میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی جانور کو مالک کھانا دیتا ہے، کتے ہیں، بلیاں ہیں، باقی جانور ہیں، سارا دن پورے علاقے میں چل پھر کر واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں، اور کتے تو بڑے ویسے وفادار ہیں، اسی طرح باقی جانور بھی وفادار ہوتے ہیں۔ اور بھائی یہ محبت تو جانوروں میں بھی ہے، ہم اس محبت کا انکار نہیں کرتے، ہونی چاہیے۔ جو بھی کسی انسان کے ساتھ نیکی کرے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اس کا دل میں اچھا محسوس کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو اجر و ثواب ہے وہ اس محبت کا نہیں ہے، وہ اس محبت کے جو بلا غرض ہو، کیونکہ یہ محبت ہوتی ہے غرض کے بدلے میں، جو آپ کی خدمت کرتے تو آپ کے دل میں ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کیوں نہ ہو بھائی، اولاد بھی اگر ماں باپ کی خدمت گزار نہیں ہے تو ماں باپ کو اس اولاد سے محبت نہیں ہوتی۔ بھائی یہ قدرتی نیچرل بات ہے کہ محبت اسی سے ہوتا ہے، غیر بھی محبت آپ کی خدمت کرے گا تو آپ کے دل میں اس کی محبت ہوگی۔ اپنی اولاد جو اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی تو ماں باپ کے دل میں اس کی محبت نہیں، پر ہے یہ محبتیں ہیں، یہ محبت ناجائز بھی نہیں ہے، اس میں انسان کے دل مجبور ہیں بلا قصد، یہ انسان کو اس انسان کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، لیکن اس محبت پر نہ ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس انسان کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جس پر ثواب ہے وہ دوسری ہے کہ انسان بلا غرض کسی کے ساتھ محبت کرے، ہاں وہ اس میں کوئی غرض وغیرہ نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا